قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة بن سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية. جابیہ جگہ کا نام ہے. وذکر فتح بیت المقدس، وہاں انہوں نے بیت المقدس کی فتح کے بارے میں بات بتائی. قال ابو سلمة حدثني ابو سنان عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب أين ترى أن نصلي؟ فقال إن خصت عني صليت خلف الصخرة فقال رسول الله بين يديك. انہوں نے پوچھا کہ میں کہاں وہاں کھڑے کس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا اچھا مجھ سے لینا چاہتے ہو تو صخرہ کے پیچھے آپ کھڑے ہوں تاکہ قدس جو ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہوگا. فقال رضي الله عنه زاهيت اليهودية ولكن أصلي صلى رسول الله ثم تقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبصره وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار. چونکہ کعب الأحبار نے جو مشورہ دیا تھا اس پہ حضرت عمر ناراض ہوئے. انہوں نے فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک تمہارے اندر سے وہ یہودیت نہیں نکلی ہے، اس لیے تم مشورہ دے رہے ہو. تو انہوں نے کہا میں تو وہی نماز پڑھوں گا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. تو آپ آئے قبلہ کی طرف، وہاں آ کے آپ نے نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر بچھائی اور وہاں آپ نے جھاڑو دیا اور وہاں جو بھی چیزیں تھیں ان کو یعنی کچرا مٹی وغیرہ اس کو بھی جمع کیا چادر میں. لوگ بھی لگ گئے جھاڑو دینے کے لیے. فلم يعظم الصخرہ، انہوں نے صخرہ کی تعظیم نہیں کی کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے. وہی بین یدیک ما اشار کعب الأحبار والقوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم. اصل وجہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے نا وہ صخرہ کی ہی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اسی کو قبلہ بنایا ہوا ہے. ولیکن اللہ علیہ بالاسلام دعا ولی الحق، اللہ پاک نے ہدایت فرمائی اور میں نے وہی عمل کیا جو حق تھا. ولہذا لما شاء الله رضا حیت اليہودیت ولا حرائحات النصارى الذين كانوا قد جعلوا ابو زبیلۃ من النار قبلۃ اليہودی. اور نصرانیوں نے کیا کیا، انہوں نے آگے نعوذ باللہ اس کو یعنی ایک قسم کی کوڑا کرکٹ جمع کرنے کی جگہ بنا لی ہے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے. ولیکن آپ نے اپنی چادر سے اس کی صفائی فرمائی. وهذا شبیہ بما جاء فی صحیح مسلم عن نبی مرصد الغنوی قال قال لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا. حضرت نے فرمایا کہ خبردار قبر پر بیٹھا بھی نہ کرو، قبر کا احترام ہے، اور نہ قبر کی طرف رخ کر کے کبھی نماز پڑھا کرو، اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. تو اس لیے بہرحال یہ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. حالانکہ وہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن سامنے چونکہ قبر ہے تو اس لیے دیکھنے والا کہیں یہ نہ سمجھے کہ اس قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. اسی حکمت سے اللہ نے جنازے میں رکوع اور سجود نہیں رکھا، کیونکہ میت سامنے ہوتی ہے. اگر اس نماز میں بھی رکوع اور سجود ہوتا تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں اسی میت کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ رکوع ہو نہ سجود ہو، اس کے بغیر میں تمہاری نماز اور دعا قبول کر لوں گا. لیکن شرک کی طرف کسی قسم کا شائبہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. اس لیے ہمیشہ ہر وہ بات جس میں شرک کی طرف اشارہ ملتا ہو اس بات کی طرف جانا بھی حرام ہے اور منع ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں روایت ابی ہریرہ وہی مطولۃ جدا وفیہا غرابۃ. اب کہتے ہیں حضرت ابی ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے، بہت طویل روایت ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ غریب ہیں. قال امام ابو جعفر فی تفسیر سورۃ سبحان حدثنا علی بن سالم کا حدثنا حجاج کا ابو جعفر راضی نبی بن نصر بن الحارث الریاحی ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ شک ابو جعفر فی رجل سبحان الذی
أسرى بعبده ليلا قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميكائيل قال ميكائيل ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر له قلبه وأشرح له صدره. تو حضرت جبرائیل نے حکم دیا، چونکہ جبرائیل سب کے سردار ہیں، ویسے تمام فرشتوں کے سردار یہ چار ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، یاد رکھیں. جتنے اللہ کے ملائکہ ہیں ان کا عدد کوئی بھی نہیں جانتا. وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے سوا پہ، لیکن ان سب کے سردار یہ چار ہیں. پھر ان چار میں ان کا سردار جو ہے وہ حضرت جبرائیل ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہیں نا میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں اور راز ہیں. اب دیکھیں نا، اللہ نے فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتوں کو چن لیا اور میرے مدنی کے 11 میں سے 4 یاروں کو چن لیا. جو مقام ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی طرح کتنی دنیا میں مجتہد آئے، محدث آئے، فقیہ آئے، لیکن اللہ نے فقیہوں میں بھی 4 کو چن لیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور کسی 5ویں کی فقہ نہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی حکمتیں ہیں کہ اس نے جو بھی عدد اختیار فرمایا ہے تو اس میں لازم کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اب جناب فرماتے ہیں کہ جا جبریل، تو اس نے کہا میکائیل سے، کیونکہ جبرائیل کا بڑے تھے کہ بھئی وہ ایک دست میں پانی زمزم کا بھر کے لے آؤ تاکہ اس سے میں حضور پاک کے دل کو غسل دوں. تو زمزم کے پانی سے میرے مدنی کے دل کو دھویا گیا. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے اور حوض کوثر سے بھی افضل ہے. کیونکہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل لاتے ہوئے تھک جاتے، یا ہوائی جہاز والے اس کو پانی نہ لانے دیتے. تو اس لیے صاف ظاہر ہے. اچھا، ایک اتفاق میں آپ کو بتاؤں، یہاں ایک سعودی ڈاکٹر ہیں جو ہارٹ سرجن ہیں، بہت بڑے سرجن ہیں دل کے مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ میں نے کئی سینکڑوں آپریشن کیے ہیں، لیکن ہمارے لیے پانی بھی سارا باہر سے آتا ہے، سپلائز کیا ہوا. لیکن ایک دن میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کہ اگر حضور پاک کا دل زمزم سے دھویا جا سکتا ہے تو میں اپنے مریضوں کا دل جو ہے زمزم سے کیوں نہ دھوؤں؟ میں اس انگریزوں کی طرف سے بھیجے ہوئے پانی سے کیوں دھوؤں؟ کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 مریضوں پر وہ زمزم کے پانی کا استعمال کیا اور میری زندگی کے سب سے کامیاب آپریشن وہی تھے. اس کی بس کا سکا، لیکن ان بدبختوں کو پتہ لگا تو انہیں منع کر دیا کہ نہیں جی آپ اور پانی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو ہر چیز میں محتاج ہیں نا جی. ہم تو بس دعا کریں اللہ عالم اسلام کو عزت دے، عالم اسلام کو قوت دے، طاقت دے. ورنہ ہمارا حال جو ہے نا وہ بڑا خراب ہے کہ ہم نے آج تک کوئی چیز بنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. ان دشمنوں نے قرآن پڑھ کے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے، لیکن ہم نے قرآن شریف اس لیے پڑھا ہے کہ تعویذ لکھ لیں یا برکت ہوگی بس، وعلیکم السلام، یا کبھی جھگڑا ہو تو بھی قرآن لے آؤ جی، قرآن پہ ہاتھ رکھو. قرآن اسی لیے آیا تھا کہ تم ان پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاتے رہو. ان ظالموں نے قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے. انہیں اصحاب الفیل کے قصے کو پڑھا تو میزائل بنا دیا، اصحاب الفیل کے قصے کو پڑھا تو ایٹم ایجاد کر لیا. انہوں نے ان تخلیق انسان میں جب غور کیا تو ڈی این اے تک جا پہنچے. اور ہم اب بھی محتاج ہیں جناب، ہر چیز ہماری باہر سے آتی ہے، سوئی دھاگا بھی باہر سے آتا ہے، کھانے کے لیے ہمارا پیزا بھی باہر سے آتا ہے، اور ہمارے بروسٹ بھی باہر سے آتے ہیں، اور پینے کے لیے ہمارے بیوریج جتنے ہیں یہ بھی سارے باہر سے آتے ہیں. پیپسی ہے، کوئی بلا ہے. اور اللہ عالم، بعض مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس میں ایک خاص دوا ہے جو ملائی جاتی ہے جس کے اندر خاص طور پہ تھوڑا تھوڑا نشہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کے تجربہ آپ یوں کریں کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ابھی گھٹنوں پہ چلتا ہو اس کو چمچ سے پلائیں یہ پیپسی، 2 دن پلاتے رہیں، پھر اس کے سامنے بوتل رکھیں، وہ پانی نہیں پیے گا، سیدھا ادھر جائے گا.
تو اس کو وہ کیوں اچھی لگتی ہے؟ وہ کوئی سمجھدار ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کیفین یا ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں جو سرور دیتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے، اللہ رحمت کرے۔ ہمارے علاقے میں ایک زہر پیر کا اڈا ہے، KLP روڈ پہ، بڑا مشہور اڈا ہے۔ تو پرانے دور کی بات ہے، تو میں وہاں گیا تو تھکا ہوا تھا، ایک جلسے سے واپس آ رہا تھا، تو ایک ہوٹل والا تھا، اس کو میں نے کہا کہ یار اچھی چائے بنا کے پلاؤ۔ یہ راستے والے جو چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہوتے ہیں نا، یہ گوشت بھی اور چائے بھی بڑی اچھی بناتے ہیں، جو کہ ڈرائیور لوگ لیتے ہیں نا۔ اور نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں بیٹھ گیا، اب بیٹھا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا، اور کہا یار یہ چائے بنا رہا ہے کہ اونٹ کا گوشت پکا رہا ہے۔ میں نے اپنے ملازم کو اس کو کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ آیا، اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، ہم اپنی چائے میں افیم کی پوٹلی رکھتے ہیں، وہ ڈبوتے ہیں تاکہ جو بھی پی کے جائے گا اس کو سرور آئے گا، آئندہ ہمارے ہوٹل پہ آئے گا۔ تو میرے سارے برتنوں میں اس میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا نا، تو اس لیے میں نے سارے برتن دھو ڈالے ہیں اور سب کچھ، تاکہ آپ کے لیے خاص طور پہ پاک چائے بناؤں۔ یہ تو ہمارے دیہات کے لوگ کرتے تھے، شہر والے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد انہوں نے آپ کے دل مبارک کو دھویا، اور اللہ نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا، شقان بطن وغسل ثلاث مرات، 3 دفعہ غسل دیا۔ واقترب الیہ میکائیل بالساسی طاس من ماء زمزم، ہر دفعہ نیا پانی زمزم بھر کے لاتے رہے۔ وشرح صدرہ فنزع ما کان فیہ من غل، کیوں دھویا گیا؟ چونکہ انسانی بات ہے، میرے آقا بھی بشر ہیں، ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، آپ کے اندر بھی اللہ نے وہ چیزیں رکھی تھی فطرت کے طور پہ، جیسے حقد ہے، غل ہے، غصہ ہے، تو ساری چیزیں اللہ نے دھو ڈالی۔ وَمَلَا عِلْمًا وَحِلْمًا وَإِيمَانًا وَيَقِينًا وَإِسْلَامًا، اس کے بجائے اللہ پاک نے آپ کے دل کو علم سے اور حلم سے اور یقین سے بھر دیا۔ وَخَتَمَ بَيْنَ كَتَفَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی علامت لگائی گئی۔ ثُمَّ أَتَاهُ بِفَرْسٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، یہاں فرض کا ذکر ہے، حالانکہ اصل روایات صحیح وہی ہیں براق والی۔ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ كُلُّ خَطْوَةٍ مِّنْهُ مُنْتَهَىٰ بَصَرِهِ أَوْ أَقْصَىٰ بَصَرِهِ، جس کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے۔ قَالَ وَصَارَ مَعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اب حضور چلے تو آپ کی خدمت کے لیے حضرت جبریل بھی آپ کے ساتھ چلے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کی ہے، اللہ نے اس پر رحمت کی تھی کہ آخری زندگی اس کی جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے توحید پہ بڑا کام کیا۔ تو اس نے بڑی عجیب ہونے کا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ انہوں نے کہا مجھے معراج سے یہ سبق ملا کہ مقام بشر اتنا اونچا ہے کہ نور تو پیچھے خادم بن کے بھاگ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا، اور ہم آپ کے مقام کو گرا کے نور ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سرکار بشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن جنس ایک ہونے کی وجہ سے شان میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک وہ پتھر ہے جو انگوٹھی میں لگتا ہے، ایک وہ پتھر ہے جو لیٹرین میں لگا ہوا ہے، وہ بھی تو پتھر ہے، لیکن دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَامَهُ وَتَعَلَىٰ قَوْمٍ يَدْرَؤُونَ فِي يَوْمٍ وَيَحْسُدُونَ فِي يَوْمٍ كُلَّمَا حَسَدُوا وَعَادَ كَمَا كَانَ۔ آپ وہاں پہنچے، ایک جگہ پہ دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ ہیں جو زمین میں کاشت کرتے ہیں، ایک دن میں وہ تیار ہو جاتا ہے فصل، وہ کاٹ لیتے ہیں، پھر کاشت کرتے ہیں، پھر تیار ہو جاتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا راجا جبریل ما، یہ کیا ہے ایک دن میں فصل پک جاتا ہے؟ پھر حضرت جبریل نے عرض کیا ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ تضاعف لهم الحسنۃ ب700 ضعف
انہوں نے کہا حضرت یہ مجاہد ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا، اللہ ان کو ہر نیکی کا 700 گنا دے رہے ہیں۔ وَمَا أَنفَقُوا مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ ثم تعالی قوم ترزق رؤوسهم بالصخر كلما رزقت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء۔ اب جناب آپ نے فرمایا کہ میں نے آگے جا کے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے سروں کو پتھروں سے کچل دیا جاتا ہے، جب وہ پتھر سے کچلے جاتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا ما هؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ قال هؤلاء تتساقط رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ لوگ ہیں جو سوتے رہتے تھے اور فرض نماز میں سستی کرتے تھے، آج ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ ثم تعالی قوم على اقبالهم رقاع ولا ادبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والنعم وَيَعْقُلُونَ ذَرِيعَ الزُّخُمْ وَجَهَنَّمْ وَحِجَارَتَهَا، کہتی ہیں پھر میری اس قوم پہ گزر ہوا کہ ان کے آگے بھی یعنی اگلے حصے پر بھی انہوں نے ایسے چمڑے کا ٹکڑا اور پیچھے بھی ایسے ٹکڑا ڈالا ہوا تھا، باقی بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، اور وہ ایسے چل رہے تھے، کھا رہے تھے جیسے جانور کھاتے ہیں، اور وہ زری بھی کھا رہے تھے، زقوم بھی کھا رہے تھے، اور جہنم کے پتھر بھی کھا رہے تھے۔ قال وما هؤلاء، یہ کون ہے؟ فرمایا هؤلاء يؤدون صدقات أموالهم آتاهم الله تعالى شيئا وما الله بظلام للعبيد۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اپنے اموال کے پیسے کے باوجود زکوٰۃ داری، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ثم تعالی قوم بین ایدیہم لحم نضیج فی قدر ولحم نی فی قدر خبیث، فرماتی ہیں کہ پھر ایک ایسی قوم پہ گزرے، ان کے سامنے گوشت پکا ہوا حلال طیب ایک دیگچی میں، اور ایک میں پرانا گوشت گندا خبیث بدبودار، وجعلوا یاکلون لحم النی الخبیث یدعون نضیج الطیب، لیکن وہ بدبخت جو ہیں اسی گندے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں، اور جو پاک صاف گوشت ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پوچھا ما هؤلاء یا جبریل، یہ کون ہے؟ قال هذا الرجل من امتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں بیوی ہے، اور بیوی حلال نکاح کے ساتھ ہے، خوبصورت بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، لیکن یہ بدبخت اس کو چھوڑ کے زنا کرنے کے لیے زانیہ عورتوں کے گھروں میں راتیں گزارتے ہیں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ بَالْمَرْأَةُ تَكُونُ عِندَ زَوْجِهَا حَلَالًا طَيِّبًا خَبِيثًا طَوِيلًا، اسی طرح اس عورت کو بھی سزا دی جا رہی ہے جو اپنے خامند کو چھوڑ کے زنا کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس جاتی ہے۔ قال ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيئا إلا خرقته، فرماتے ہیں پھر ہمارے راستے میں ایک ایسی لکڑی تھی، راستے میں پڑی تھی کہ کوئی بندہ گزرتا تھا تو اس کے کپڑے کو پھاڑ ڈالتی تھی، اور کوئی گزرتا تھا اس کے کپڑوں کو چمٹ جاتی تھی۔ قال وهذا يا جبريل، یہ کون ہے؟ قال هذا مثل أقوام يقعدون على الطريق ويقطعونها، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں بیٹھ کے لوگوں کی جیبیں کاٹتے تھے اور ڈاکے مارتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ثم تلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، فرماتی ہیں پھر میں آیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس نے لکڑیاں کٹھی کرنی، گٹھڑی بنائی، اب اٹھا بھی نہیں سکتا لیکن اور کٹھی کر رہا ہے۔ تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ هذا الذي يكون عليه امانات الناس لا دائها وهو يريد ان يعمل عليها، یہ تیری امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں اور اس نے ادا نہیں کی، اسی لیے آج ان پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔
ثم تعالى قوم اتخذوا ألسنتهم وشفاهم بمقارير من حديد كلما قضت آجل كما كان لا يفتر من ذلك شيء. آگے ہم گئے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کی زبانوں کو اور ہونٹوں کو مکراج سے کاٹا جا رہا ہے، جب کاٹ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے پھر کاٹتے ہیں. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون قوم ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور فرمایا ہؤلاء خطباء الفتنۃ، یہ تیری امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو دنیا میں فتنے پھیلاتے تھے، غلط عقیدے پھیلاتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، آج ان کو وہی سزا دی جا رہی ہے. ثم تعالی حج سرین یخرج منه صور عظیم فجعل سرین یجب من جلال سدیم فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. اب آپ آگے آئے، دیکھا کہ ایک پتھر سے ایک بڑا بیل نکل آتا ہے، پھر وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے تو نہیں جا سکتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے بڑے بڑے کلمے نکالتے تھے لیکن اس کے بعد پھر ان کو لوٹا نہیں سکتے تھے. ثم تعالى بعد فجري أنت يودن بعد ريح مسك وسمع صوت غاية ما هذه الريح الطيبة بعد ما هذا المسك وما هذا الصوت قال هذا صوت الجنة. کہتے ہیں اس کے بعد میں کیسی وادی پہ پہنچے، بے انتہا ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی تھی اور اتنی ایسی خوشبو تھی مشک کی کہ میں حیران ہوا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آواز کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صوت الجنت، یہ جنت کی آواز ہے اور جنت کا مقام ہے. تقول یا رب ائتنی بما وعدتنی وقد قصرت غرفی واستبرقی وحریری وسندسی وابقری ولؤلؤی والجانی وفضتی وذهبی واکوابی وصحافی واباریک وکوسی وعصری ومائی ولبنی وخمری فأتنی بما وعدتنی. کہتے ہیں یہ جنت کی آواز ہے. وہ کہہ رہی میرا اللہ میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا پورا کرے، کیونکہ اب تو میرے کمرے بھی اتنے ہو گئے ہیں اور میرا ریشم اور سندس اور موتی اور مرجان اور چاندی اور سونا وہ بھی اتنا جمع ہو گیا ہے. اسی طرح کوب ہیں میرے پاس، برتن ہیں اور اباریک ہیں، وضو کرنے کے جیسے لوٹے ہوتے ہیں. وعلیہ کہتے ہیں وعصلی، میرے پاس شہد کی نہریں ہیں اور پانی کی بھی اور دودھ کی بھی اور شراب کی بھی. یا اللہ مہربانی کر کے جو وعدہ کیا میرے پاس بھیجیں تاکہ جنت بھر جائے. فقال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي ورسلي وعمل صالحا ولم يشرك بي شيئا ولم يتخذ من دوني اندادا ومن خشيني وآمن وانصحني آتيت من أقرضني جزيت من وقال لي كفيته إني أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد وقد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين. قالت قد رضيت. اللہ نے فرمایا جنت سے کہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت، مومن مرد اور مومنہ عورت جو مجھ پر ایمان لائے اور انبیاء پہ ایمان لائے، جنہوں نے عمل اچھے کیے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بنایا، اللہ کے سوا کوئی اور بت نہیں بنایا، اور جو اللہ سے ڈرتے رہے اور انہوں نے جو مانگا میں دیا. من اقرضنی، اگر انہوں نے صدقہ خیرات کی تو میں نے اس کا بھی بدلہ دیا. من توکل علی، جس نے میرے اوپر آسرا کیا میں نے اس کی حفاظت کی. کیوں؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا، کیونکہ کوئی معبود برحق نہیں مگر میں. لا اخلف المیعاد، میں وعدے کی خلافی نہیں کرتا. قد افلح المؤمنون، مومنون فلاح پا گئے. وتبارک اللہ احسن الخالقین، سب تیرے اندر آئیں گے. فقالت رضیت قد رضیت، یا اللہ میں راضی ہو گئی. قال ثم اتى على واد فسمع صوتا منکرا ووجد ريحا خبيثة. پھر ہم ایک وادی پر گزرے، وہاں سے گندی آوازیں اور بدبو آ رہی تھی. فقال هذا صوت جہنم، یہ جہنم کی آواز ہے اور کہہ رہی ہے کہ یا رب اتنی مواتنی وکثرت سلاسلی، یا اللہ آپ نے جو وعدہ کیا میرے بندے بھیجیں، اب تو میرے پاس زنجیریں اور اغلال
اس کے بعد سعیری و حمیمی گرم پانی اور زری اور غصوم غصہ کی زخموں سے نکلنے والی دھون اور عذابی وقت بعد قاری اور میری قاری اتنی نیچے ہے واشتد حری اب میری آگ گرمی بھی پوری انتہا پہ پہنچ گئی فاتنی بما وعدتنی تو اللہ فرمائیں گے لاکہ کل مشرک و مشرکہ ہر مشرک مرد اور مشرک عورت تیرے لیے ہر کافر اور کافرہ تیرے لیے ہر خبیث اور خبیثہ تیرے لیے وَكُلُّ جَبَّارٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اور ہر وہ جبار بھی تیرے لیے جس کا قیامت پر ایمان نہیں تھا تو اب جہنم نے بھی کہا کہ قد رضیت میں راضی ہو گئی واللہ اعلم